حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو کہا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جیسے قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، ویسے ہی حدیث پاک اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ فرق یہ ہے کہ قرآن میں اللہ کی بات ہے اور حدیث میں رسول اللہ کی بات ہے۔ الفاظ کی ادائیگی کا فرق ہے، وہ قول خدا ہو یا قول مصطفیٰ ہو، بات ایک ہی ہے جس کو ہم شریعت کی بات کہتے ہیں۔ قرآن کریم لفظ اور معنی کے اعتبار سے اللہ کا کلام ہے، حدیث پاک لفظ رسول اللہ کے ہیں، معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کئی جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ یہ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے وہ دراصل اللہ کا ارشاد ہے۔ کئی مقام پر یہ مضمون موجود ہے۔ میں ایک مضمون بطور ثبوت آپ کی خدمت میں پہلے نمبر پہ رکھ دیتا ہوں۔ دوسرا پارہ قرآن کریم کا اٹھائیں، پہلا صفحہ اٹھائیں، سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ اٹھائیں، دوسرے پارے کا پہلا رکوع اٹھائیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ اس آیت کا پس منظر اٹھائیں کہ آیت کیوں اتری، کب اتری، کس لیے اتری، کن لوگوں کے لیے اتری اور اس آیت میں کیا کیا فرمایا گیا ہے۔ تو آپ کو اور مجھے سمجھنا حدیث پاک کی روشنی میں مشکل نہیں رہے گا، بہت آسان، بہت ایزی، بہت ہی سہل انداز میں سمجھ آ جائے گی۔ مثلا رب کریم نے یہاں ایک بات کا مسئلہ بیان فرمایا۔ مسئلہ یہ ہے، اللہ رب العزت نے تحویل قبلہ کی بات ارشاد فرمائی ہے۔ تحویل قبلہ کہتے ہیں قبلے کی ڈائریکشن کو چینج کرنا۔ جس طرف بندے کو منہ کر کے نماز پڑھنی ہوتی ہے وہ قبلہ ہے، مغرب ہے۔ تو وہ مغرب پہلے ہمارا قبلہ نہیں تھا، قبلہ ہمارا شمال تھا، بیت المقدس کی طرف۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اگر یہ سامنے قبلہ ہو تو یہ دائیں طرف شمال بنتا ہے۔ تو پہلے اس طرف منہ تھا، مغرب کی طرف نہیں تھا۔ یہ کام چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔ 17 مہینے ہو گئے ہجرت کو، حضور پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ میں ہے اور منہ بیت المقدس کی طرف ہے، بیت اللہ کی طرف نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی چاہت تھی، حضور کے دل اقدس میں خواہش ابھرتی تھی کہ اے اللہ ایسا کیوں نہ ہو کہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ ہمارا قبلہ ہو جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات آسمان کی طرف دیکھتے، وحی کے انتظار میں، اللہ کے حکم کے انتظار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں دیکھتے۔ تو رب نے یہی قرآن میں بتایا کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم نے آپ کے آسمان کی طرف چہرے کو دیکھنے کو جانا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آپ کو آپ کا پسندیدہ قبلہ ملے گا۔ یہ نہیں بتایا کب ملے گا، ٹائم طے نہیں کیا، ایگزیکٹلی ٹائم اللہ تعالیٰ نے متعین کر کے نہیں بتایا یہ وقت ہوگا، بس اتنا بتایا ہوگا اور آپ کو آپ کا پسندیدہ قبلہ ملے گا۔ اوکے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار اور بڑھ گیا۔ پہلے تو تھا پتہ نہیں اللہ وہ قبلہ دیں یا نہ دیں، اب طے ہو گیا کہ اللہ دیں گے۔ تو اب امتیاز اور احساس یوں آیا کہ وہ کب دیں گے۔ نعمت ملنی ہے، انعام ملنا ہے، جو ہے نا کیا کہتے ہیں، تحفہ ملنا ہے، گفٹ ملنا ہے، کب ملنا ہے؟ تو یہ مزید انتظار بڑھ گیا۔ ہوا یوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں ایک دعوت پر تشریف لے گئے صحابہ کرام کے یہاں، اور وہ دعوت دوپہر کے کھانے کی تھی، ڈنر نہیں تھا، لنچ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد وہاں نماز پڑھائی باجماعت سب کو۔ نماز ظہر ہے، 4 رکعت پڑھ رہے ہیں کیونکہ اپنے شہر مدینہ میں ہیں، سفر پہ نہیں ہیں۔ 2 رکعت پڑھ چکے ہیں، تیسری رکعت شروع ہونے لگی ہے تو دوران نماز حکم آ گیا کہ اب آپ قبلہ تبدیل کر لیں۔ دوران نماز 2 رکعت ایک سائڈ پہ اور 2 رکعت دوسری سائڈ پہ۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام صف کو چیرتے ہوئے آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبلے کو بدل دیا. اس مسجد کا نام آج بھی مسجد قبلہ طیب ہے. جو حضرات مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، جو نہیں گئے اللہ ان سب کو لے جائے. اللہ آپ کی برکت سے ہم سب کو بھی لے جائے. بار بار عافیت والی حاضریاں اللہ عطا فرمائے، اپنی فیملی کے ساتھ عطا فرمائے. اس کے لیے جتنی رکاوٹیں اللہ اپنے کرم سے ان رکاوٹوں کو دور فرمائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت دوسری طرف پڑھائی. صحابہ کرام نے یہ نہیں دیکھا کہ حضور کیوں مڑے، صحابہ نے یہ دیکھا حضور کس طرف مڑے. جس طرف مڑے انہوں نے منہ ادھر کر لیا. نماز شروع ہو گئی. جب نماز مکمل ہوئی اعلان ہو گیا. یہ مسجد نبی کا واقعہ بھی نہیں تھا، باقی مساجد میں بھی اعلان ہو رہا ہے کہ فلاں جگہ حکم آیا ہے. اوکے، یوں ہی چل رہا ہے. 1-1.5 دن گزرا تو یہودیوں تک اس خبر نے پہنچنا تھا کہ انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ جی مسلمانوں کو کیا ہو گیا، کبھی ادھر منہ کر رہے ہیں کبھی ادھر. پہلے اعتراض نہیں کر رہے تھے، اب کیوں کر رہے ہیں کہ شمال کی طرف منہ کر کے قبلہ مانا ہوا تھا یہودیوں نے، اور وہ خوش تھے، شکر ہے مسلمان بھی ادھر منہ کرتے ہیں تو ہماری ایک مزید پلس پوائنٹ مل گیا. لیکن اب ایسا نہیں تھا. اب مسلمانوں کو قبلہ بیت اللہ مل گیا تو یہودیوں کو اس بات پہ بھی غصہ تھا تو انہوں نے سوال اٹھایا اور کہا ما ولاہم ان قبلتہم التی کانوا علیہا. کیا ہو گیا ان کو، انہیں ڈائریکشن چینج کیوں کی ہے، قبلہ بدلا کیوں ہے، یہ بیت المقدس سے بیت اللہ کیوں ہے، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، بیس کیا ہے، بنیاد کیا ہے. یہ انہوں نے سوال کیا. اس سوال کا جواب قرآن کریم نے دیا. اللہ نے فرمایا سیقول السفہاء، کہنے والا اسٹوپٹ ہے، بے وقوف ہے، پاگل ہے، عقل سے پیدل ہے، ککھ علم بھی نہیں ہے. وہ بندہ اعتراض کر رہا ہے کہ اس نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے قبلہ تبدیل کیوں کیا. فرمایا کل للہ المشرق والمغرب، چاہے مشرق کی طرف منہ کریں یا مغرب کی طرف منہ کریں، یہ سائڈیں اللہ کی ہیں. نہ تم نے سائڈیں بنائی ہیں، نہ تمہارا مشرق ہے، نہ تمہارا مغرب ہے، تو تمہیں اعتراض کا حق نہیں ہے. اعتراض کا حق آپ کو تب ہوگا جب یہ سائڈیں آپ نے بنائی ہوں. تو جب آپ نے نہیں بنائی تو آپ کو اعتراض کرنے کا بھی حق نہیں ہے. اعتراض تب کرتے جو آپ کا کوئی لینا دینا ہوتا. یہ تمام ترتیب اللہ کی ہے، بنایا اللہ نے ہے، خالق اللہ ہے، باری اللہ ہے. ان تمام معاملات کو رب کریم نے کیا ہے تو اللہ کی مرضی ہے وہ دائیں طرف کو حکم دے دے، اللہ کی مرضی ہے وہ بائیں طرف کو حکم دے دے، اللہ کی مرضی ہے وہ جس طرف کا حکم دے دے. آپ لوگوں کو اس میں اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ایک بات یہاں ذہن میں رکھیں، جب رب کریم نے یہ آیت یوں نازل فرما دی، آپ مسئلے پر توجہ رکھنا کہ سائیڈ چینج کرنے کی ترتیب اللہ جل شانہ کی ہے. رب کریم جیسے چاہیں گے ویسے ہی اللہ تعالیٰ سائیڈ کو تبدیل کریں گے. یہ بات ہو گئی. تو یہاں جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ اب شروع ہو رہی ہے. یہاں رب کریم نے صحابہ کرام کو تسلی دی. فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، جس قبلے پر آپ لوگ پہلے عمل کر رہے تھے یعنی بیت المقدس، وہ قبلہ بھی ہم نے بنایا تھا، اس طرف منہ کرنے کا حکم بھی ہم نے دیا تھا، اور جس قبلے کی طرف تم اب منہ کر رہے ہو یہ قبلے کا حکم بھی ہم نے دیا ہے. میں نے کہا قرآن کریم کی آیت ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، جس طرف منہ کیا تھا آپ نے پہلے وہ حکم بھی ہم نے دیا، جس طرف آپ ابھی منہ کر رہے ہیں یہ حکم بھی ہم نے دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے. لیکن میرا سوال ہے، اللہ نے بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کے حکم کی بات تو قرآن میں کی ہے، لیکن یہ جو فرمایا کہ جہاں پہلے منہ کر رہے تھے وہ حکم بھی ہم نے دیا تھا، وہ بھی قرآن کریم میں کہاں ہے؟ پورے قرآن میں نہیں. یہ نقطہ ہے جو میں سمجھانے لگا ہوں. اللہ فرماتے ہیں جہاں پہلے حکم تھا وہ بھی ہم نے دیا تھا منہ کرنے کا، جہاں اب حکم ہے وہ بھی ہم نے دیا حکم. تو بیت اللہ کا حکم تو موجود ہے کہ آپ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، بیت المقدس کا حکم نہیں ہے قرآن میں. جب نہیں ہے تو پھر اللہ نے کیوں فرمایا وہ حکم ہم نے دیا ہے؟ اب اس کے 2 باتیں جواب ہیں. ایک کافرانہ سوچ ہے، کفار کہیں گے قرآن تبدیل کر دیا ہے صحابہ نے، بدل دیا ہے، اس وجہ سے قرآن میں نہیں ہے. لیکن مسلمانوں کی سوچ یہ نہیں ہے، اہل اسلام کی سوچ یہ نہیں ہے. اہل اسلام کی سوچ کچھ اور ہے. اہل اسلام کہتے ہیں وہ حکم بھی اللہ نے دیا، یہ حکم بھی اللہ نے دیا، دونوں باتیں ٹھیک ہیں. تو پھر پچھلا حکم ہے کیوں نہیں؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ وہ حکم اللہ نے حضور کی حدیث کے ذریعے دیا تھا.
پہلے والا حکم حدیث کے ذریعے تھا، دوسرا حکم قرآن کے ذریعے تھا، تو حدیث بھی اللہ کی بات ہے، قرآن بھی اللہ کی بات ہے۔ فرق یہ ہے لفظ اور مطلب اللہ کے ہوں تو قرآن بنتا ہے، مطلب خدا کا ہو، لفظ مصطفیٰ کے ہو تو حدیث بنتی ہے۔ یہ نقطہ میں سمجھانے لگا تھا، اس نقطے کو سمجھنا دل گردے کا کام ہے، اس نقطے کو سمجھنے کے لیے بندے کی توجہ چاہیے، ورنہ ایسے فائدہ حدیث پاک میں ہے نعم الرجل الفقیہ ان احتیج الیہ نفع وان استغنی عنہ اغنی نفسا، فرمایا دین کا ماہر وہ بندہ ہے جو اس کی طرف توجہ کر کے آئے گا تو فائدہ لے گا، اس سے منہ پھیرے گے تو فقیہ کو منہ پھیر لینا چاہیے، نہیں سنا ہے کیونکہ اپنی ذاتی بات تھوڑی سنا رہا ہے، تو نبوت کی بات سنا رہا ہے۔ میں کل درس حدیث میں ایک جملہ کہہ رہا تھا، اللہ مار کے یا میں نے کہا حدیث پاک کا درس ہونا تو علماء مفسرین نے لکھا ہے، خصوصاً معارف القرآن میں حضرت کاندلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ درس حدیث میں شرکت ایسے ہے جیسے مجلس رسول میں شرکت، نبوت کی بات میں شرکت۔ فرمایا نبوت کی بات میں شرکت کیسے ہوتی تھی؟ صحابہ کرام ایسے سنتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ تو نبوت کی بات کی مجلس ہے تو یہاں بھی بندے کو 100% توجہ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ یہ آداب نبوی ہیں، اس میں نہ میرا کوئی مسئلہ ہے نہ آپ کا کوئی مسئلہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، تو اس لیے بندہ توجہ سے سنے۔